اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں نکاح مسنونہ کی تقریب میں شریک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ زندگی جو خانگی ہے، گھریلو ہے، اسے بیان کرنے والی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان کیا کرو اور انہیں مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ سید الایام، جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک دوڑ سی ہے کہ جب انگیجمنٹ کی یا شادی کی بات آتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی انوکھی جگہ ہو، منفرد جگہ ہو، دوسروں سے الگ اور ممتاز ہو۔ حتیٰ کہ اس دوڑ میں کچھ ایفل ٹاور اور کچھ برج خلیفہ اور کچھ برف کے پہاڑوں اور کچھ پانی کی تہہ میں اترے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سب سے بہترین جگہ، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ وہ مساجد ہے۔ تو جمعہ دنوں کا سردار اور سب سے بہترین جگہ وہ مسجد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اور انہیں مساجد میں منعقد کیا کرو، تو ساری خیریں الحمدللہ ایک جگہ جمع ہوئیں۔ جمعہ جو دنوں کا سردار ہے، اس میں سب سے زیادہ بابرکت گھڑی کون سی ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر بندہ مومن اور اس کی دعا وہ اس گھڑی میں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ من و عن وہی دعا قبول فرما لیں۔ تو اکثر محدثین کا خیال ہے کہ وہ جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس دنیا میں جتنے صاحب نسبت اللہ والے ہیں، ان کے ہاں جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت کبھی بھی عام وقت نہیں ہوتا۔ یا تو وہاں کوئی مجلس ہوگی، تعلیم ہوگی، یا پھر وہ اکیلے مراقبے میں ہوں گے، ذکر اذکار میں ہوں گے۔ عام وقت نہیں ہے۔ کوئی ایک پوری دنیا میں ایک صاحب نسبت اللہ والا، اس کے ہاں جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت عام وقت نہیں۔ صاحب نسبت کا مطلب ہے وہ جو سلسلہ در سلسلہ اپنے بڑوں سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے علوم صرف حروف پر مشتمل نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنی روحانی تربیت کروائی ہے، اور تصوف کے سارے سلسلے جا کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تربیت اور رفاقت میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل وصال مبارک تک آپ کے ہمہ تن ہر وقت ساتھ رہے ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں بنایا زمین کو، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوئے۔ اللہ چاہتے کن فیکون میں بنا دیتے ہیں۔ فرمایا تمہیں سکھا رہے ہیں، آرام آرام سے کیا کرو، جلدی نہ مچایا کرو۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اتوار کو شروع کیا ہے، جمعے کو مکمل کیا ہے، اور وہ جو انسانی اسٹرکچر پہلے سے تیار تھا اس میں جو روح ڈالی ہے وہ جمعے والے دن عصر کے بعد ڈالی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہیے کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ انسانی جسم سے جب روح نکلتی ہے نہ کوئی ناخن کم ہوتا ہے نہ بال، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ میری مادری زبان پنجابی ہے، تو ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں جو اللہ دا حکم، جو اللہ دی مرضی۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ کیا یہ روح تو آپ کے رب کا حکم ہے۔ تو وہ روح جو انسانی جسم میں داخل ہوئی ہے وہ جمعہ والے دن عصر کے بعد ہے، تو یہ ایک بہت خاص اور قیمتی وقت ہے۔ تو آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات نے مشورہ کیا، اس میں جمعہ کے دن منتخب کیا، جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت منتخب کیا، اور نکاح کے لیے مسجد کا انتخاب کیا۔ تو وہ جو 3-4 قسم کے چھوٹے بڑے کارڈ چھپتے ہیں، غریب قوم کے امیر کارڈ، تو اس میں ایک رسم حنا ہوتی ہے، ایک تقریب ولیمہ یا دعوت ولیمہ یا ولیمہ مسنونہ ہوتا ہے، اس میں ایک عقد مسنونہ ہوتا۔ تو وہ صرف کہنے سے نہیں بنتا، صحیح معنوں میں نکاح مسنونہ تب بنتا ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو اس میں الحمدللہ جتنی خیر مجتمع ہو سکتی تھی وہ ہو گئی۔ عام شادی میں اچھا خاصا نمازی ہوتا ہے نا، ان کی نماز بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اور نکاح مسنونہ جو مسجد میں ہے اس کی برکت آپ دیکھیے کہ لڑکے والے لڑکی والے اور جو دیگر مہمان ہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ باوضو بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز باجماعت سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں نکاح مسنونہ ہو گیا ہے الحمدللہ۔ نکاح میں جو میاں بیوی کا تعلق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی جسے امی عائشہ نے بیان کیا ہے، دیگر امہات المومنین نے بھی بیان فرمایا ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ 2024 میں صرف کراچی میں کورٹس میں رجسٹر ہونے والے خلا کیسز کی تعداد 55,000 سے بڑھ چکی، صرف کراچی میں۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آسان اور فطری سنت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مستنبت ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً عشاء کے بعد فارغ ہو کر گھر جاتے تھے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عربی میں ایک ربائی ہے، وہ کہتی ہیں کہ لوگوں کا سورج دن میں نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد آتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے۔ ایک دفعہ امی عائشہ سے کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا مجھے پتہ چل جاتا۔ تو امی عائشہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا کہ عام دنوں میں جب کسی بات پر قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو اے رب محمد کی قسم، اور جب ناراض ہو جاتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اسماعیل کے رب کی قسم۔ تو امی عائشہ مسکرائیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی۔ آپ بتائیے نبی سے ناراض ہو کر کسی کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ بیوی کا پھر بھی باقی رہ سکتا ہے، بیوی نبی کی بھی ہو اسے شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ناراض ہو سکتی ہے۔ تو روٹھنا اور منانا وہ بیوی کا حق ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر بھڑک جائے۔ اچھا یہ خمیر میں گندھا ہوا ہے، اس میں اس بات کی بھی تمیز نہیں ہے کہ آپ تھکے ہوئے آئیں، آپ اکتائے ہوئے ہیں، اب اس کے لیے یا تو آپ اسے ٹائم دے دیں کہ بیگم رات کو جو ہے نا وہ 9 بجے سے 11 بجے تک کا وقت ہے، اس میں آپ ناراض ہو سکتی ہیں، میں چونکہ
امام صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، جج صاحب ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوں، میرے ہاں ٹائمنگ کی بڑی پابندی ہے، ہر چیز بالکل اسکیجولڈ ہے۔ تو آپ کو ناراض ہونا ہے تو ہفتے میں 3 دن 3 days a week 9 to 11، تو ظاہر ہے یہ فطرت کے خلاف ہے۔ دلجوئی کے لیے کبھی کہتے کہ اچھا عائشہ یہ بتاؤ کہ تم نے پانی کہاں سے پیا؟ پیالہ وہ سامنے رکھا، تو امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہاں سے پیا، تو پیالے کو گھماتے اور گھما کر لب مبارک وہاں رکھتے اور وہاں سے پانی پیتے، تو دلجوئی مقصد ہے۔ کبھی عائش کہتے، کبھی حمیرہ کہتے ہیں۔ اور کچھ تجربے والی ٹپس بھی ہیں۔ ماں جو پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر پیدا کرتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، پھر پالتی پوستی ہے، اور پھر جب بچہ جوان ہوتا ہے تو بڑے ارمانوں سے جوتیاں چٹکھا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر بہو لاتی ہے، تو آخر وہ اسی بہو کے خلاف کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اسی کے در پہ آزار کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب یہ باہر سے آ کر والدہ کے پاس نہیں بیٹھتا، بیوی کے پاس بھاگتا ہے۔ جب یہ باہر سے ٹونٹ ٹونٹ ہارن مار رہا ہوتا ہے آ جاؤ، جب یہ پہلے سے ہی فون کر دیتا ہے میں آ رہا ہوں بھیج دینا ذرا ہم وہاں جا رہے ہیں، جب گجرے اور برکر لیاری ایکسپریس وے سے بائی پاس ہو کے کمرے میں پہنچتے ہیں، جب پلان اوپر بن چکا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، جیسے باپ باپ ہوتا ہے تو ماں ماں ہوتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں اردو محاورے کی بات ہے نا کہ رگ رگ سے واقف ہونا، تو وہ تو ماں ہی ہوتی ہے۔ اب آپ اسے کہانی سنا رہے ہیں تو بیٹا تمہاری زندگی کی کہانی کار ہے، وہ اسے کیا کہانی سناؤ؟ جب پلان اوپر سے پہلے بن چکا ہوتا ہے اور نیچے جسٹ کاروائی ڈالی جا رہی ہے، پھر ماں کا دل ٹوٹتا، اسے لگتا ہے میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، اسے وہ بری لگنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بچہ اس سے دور ہوا ہے۔ سادہ سا طریقہ ہے، پہلے آپ والدہ کے پاس آتے تھے، اب بھی والدہ کے پاس آ کے بیٹھیں، پہلے 5 منٹ بیٹھتے تھے، 7 منٹ بیٹھ جائیں، اماں کہیں گے جاؤ نا دلہن، اب چلے جائیں گے، دلہن ادھر ہی ہے ماں جی، ادھر ہی ہوتا ہوں میں ساری رات، اور بتائیں آپ۔ کسی دن گجرے آپ والدہ کے لیے لے آئے، میرا اللہ جانتا ہے میں اپنی والدہ کے لیے بہت گجرے لایا اور میں اپنے ہاتھوں سے پہناتا تھا۔ اب جو میری ماں ہے یا شہیر کی والدہ، یہ تو پرانی خواتین ہیں، آج کی بچیاں ہماری نسبتاً تھوڑی سی جدید زمانے کی ہیں، تو والدہ شرما جاتی تھی، دلہن کے لیے لایا کرو، تو ماں جی اس کے لیے بھی لے آئیں، اپنی ماں کے لیے تو لائیں گے، اسے یہ یقین ہو جائے کہ میرا بیٹا کہیں نہیں گیا، امی باہر چلتے ہیں تو دلہن کو لے کے جاؤ، دلہن کو بھی لے آئے، چلے۔ بیگم کے ساتھ تو تھا ہی تھا، میں کتنی مرتبہ والدہ کے نمبر پہ کال کرتا، میں کہتا تیار ہو جائے، ضروری ایک جگہ جانا، اور میں والدہ کو لے کے کبھی آئس کریم کھا لیں، کبھی ویسے ہی، کبھی بحریہ ٹاؤن اکیلے نکل جاتے، گپ شپ کرتے ہیں، کسی ڈھابے کے کنارے لگا کے ان کی مرضی کی چائے بنوا کے گاڑی میں لا کے۔ وہ دعائیں خزانہ ہیں، آپ کو ساری عمر لے کے چلتے ہیں۔ ماں جی یہ والی گاڑی پرانی ہو گئی، ذرا نئی گاڑی کی دعا کر دیں، امی جی فلاں مسئلہ پھنسا ہوا ہے، جی آپ تھوڑا سا کر لیں، آپ کی والدہ آپ کو دھکے دے دے کے بھیجیں گی کہ جاؤ دلہن کے پاس جاؤ، دلہن کو لے کے جاؤ، میرا
اور یہ شروع کے چند مہینے ہیں. ماں کو ساس بہو نہیں بناتی، بیٹا بناتا ہے. اگر وہ بیٹا بیٹا رہے تو وہ بہو تو بیٹیوں سے بڑھ جاتی ہے، پھر بیٹیوں سے بڑھ جاتی ہے. اور کبھی کبھی کیا، مجھے یاد پڑتا میں 10 سال بیوی سے کھانا نہیں مانگا. میرے والد صاحب کہہ رہے تھے اوپر کچن، میں نے کہا بنانا ہی نہیں ہے اوپر کچن. کہ بیٹا نہیں ضرورت پڑتی ہے، تمہیں نہیں پتا بچے ہو جائیں گے، پھر وہ بعض اوقات دودھ گرم کر تو رات کو دروازہ بجاؤ گے. میں نے کہا بجائیں گے، کیوں نہیں بجائیں گے، ضرور بجائیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ماں نعمت ہے، اور اگر آپ اپنے والدین کے فرما بردار ہیں تو آپ کے بچے آپ کے فرما بردار رہیں گے انشاءاللہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جو مسجد کے صحن میں پریڈ ہو رہی ہے نا مجاہدین کی، مجھے یہ دیکھنی ہے. مسجد کے صحن میں مجاہدین مشق کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیچھے کھڑا کیا، امی عائشہ کی تھوڑی یہاں رکھوائی اور اوپر سے ایسے چادر لے لی. امی عائشہ دیکھ رہی ہیں، کافی دیر دیکھتی رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تھک گئے تو آپ نے کہا اس طرف آ جاؤ، تو کندھا چینج کرا کے یہاں. پھر جب دیر ہو گئی تو آپ نے فرمایا عائشہ بس. امی عائشہ فرماتی ہے میں بھی دیکھ چکی تھی، میری بھی بس ہو گئی تھی. مجھے یہ پتا تھا کہ دوسری ازواج مطہرات دیکھ رہی ہوں گی، مجھے مزہ آ رہا. میں نے کہا نہیں، مجھے ابھی اور دیکھنا. ایک موقع پر مسجد نبوی کے پچھلے حصے میں امی عائشہ کے ساتھ یا رسول اللہ دوڑ لگاتے ہیں. آپ نے فرمایا اب مفتی صاحب بھاگیں گے، اب ہم دوڑ لگائیں گے. ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی ہے 53 ایئرس، کم از کم 53 سال کی عمر میں بیوی کی دلجوئی کے لیے دوڑ رہے. ریس لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جیت گئے. پہلی ریس میں امی عائشہ جیت گئی غالب، امی عائشہ آگے نکل گئی. پھر ایک دفعہ ریس ہوئی تو ظاہر شادی کو وقت ہو گیا تھا، بھاری ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریس جیت گئے. تو آپ نے فرمایا عائشہ اچھا یہ وہ برابر ہو گیا، یاد ہے نا وہ پہلے لگائی، برابر ہو گیا. ایک بزرگ گھر آتے تھے تو وہ سر سے اتار کر کوئی چیز ایسے رکھ دیتے تھے درخت پہ، اور اگلے دن جب واپس جاتے تھے تو درخت سے کچھ اٹھاتے تھے اور سر پہ رکھ کے. کسی نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار جب میں بازار سے مارکیٹ سے آتا ہوں نا تو ایک تاجر وہ اتار کے رکھ دیتا ہوں اور بیٹا اور شوہر اور باپ بن کے گھر چلا جاتا. اگلے دن جب واپس آتا ہوں تو وہاں سے اپنی ذمہ داریاں اٹھا کے دوبارہ سر پہ رکھتا ہوں. یعنی علامتاً خود کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ دیکھ تاجر میں نے یہاں چھوڑ دیا، امام صاحب، خطیب صاحب، ڈرائیور صاحب، انسپیکٹر صاحب یہاں چھوڑ، میں گھر جا رہا ہوں تو رشتوں کی لاج رکھنے والا بن کر جا رہا ہوں. اور اب تو ہمارے یہاں بہت آسان ہو گیا. اب تو آپ سارا ڈیٹا ایک فولڈر میں کرتے ہیں، وہ فولڈر سائٹ کرتے ہیں. اب تو ایک فون میں 2 3 پروفائلز ہو جاتی، دوسری پروفائل. تو آپ نے وہ ڈیٹا سائٹ کیا تو گھر میں، اور کئی بزرگوں کو، اللہ والوں کو دیکھا گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق. لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کی خانگی زندگی، مولویوں کی نہیں، ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور دین پر صحیح چلتا. یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ایک لڑکی وہ WC دھوئے، کموڈ دھوئے، بیسن دھوئے، فرش دھوئے، اسکاٹنگ دھوئے، پردے دھوئے، چادریں دھوئے، دھو کے دیواریں گھس دے، پھر بدتمیزی کر کے اسے کہا جائے کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ. یعنی بیٹیوں کا نہ وہ گھر ہوتا ہے نہ یہ گھر ہوتا ہے، بیٹیاں کہیں کی نہیں ہوتی. کتنا بڑا چیلنج ہے ایک مرد کے لیے. آپ
عورت کو سمجھا نہیں سکتے، یہ بات سمجھ لیں۔ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے ہاں آج جو گھر ٹوٹ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تعلیم کم ہے، تعلیم کی زیادتی ہمارے گھروں کو اور سمجھداری کی زیادتی توڑے۔ آپ عورت کو سمجھا نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے، کائنات میں وہ شخص پیدا ہی نہیں ہوا آج تک۔ آپ عورت کو صرف بیوقوف بنا سکتے ہیں، اور وہ بیوقوف بنتی ہے محبت کے نام پر، اچھے اخلاق سے، محبت سے۔ ضد میں آپ عورت کو پورے نہیں آ سکتے، کائنات کی جو مرضی دلیل دے دیں اس نے سمجھ نہیں، آپ کیا سمجھا لیں گے اس کو؟ دنیا کی واحد چیز ہے، وہ ماں ہو، وہ بیوی ہو، محبت ہے، محبت ہے اور محبت ہے۔ سمجھدار تو اتنی ہوتی ہیں کہ شوہر سے چھپا چھپا کے جو 4 پیسے جوڑیں گی اسی شوہر کی اولاد پہ خرچ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، زندگی میں تو بیوی کے نام کوئی گھر، کوئی چھت ضرور کر دینی چاہیے، بحیثیت مفتی اور قاضی اور نکاح خواں اور رجسٹرار، اور میرے ہاں دفتر میں بہت سارے جرگے بھی ہوتے ہیں۔ کروڑ پتی لوگوں کی بیویاں ان کے بعد بے آسرا ہوتے دیکھی۔ موجودہ دور اولاد کے نام پر چیزیں لگانے کا نہیں ہے۔ اگر آپ بیوی کے نام پہ لگائیں گے تو کہاں لے جائے گی، وہ کس کو دے گی؟ آپ کی اولاد کو ہی دے گی۔ بیوی کی چھت کا بندوبست جب اللہ توفیق دے آرام سے، لیکن یہ ایک اچھائی کی بات ہے، یہ بندوبست ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا نہیں لگتا کہ زندگی بھر اس نے شان و شوکت سے گزاری اور شوہر کے بعد وہ بیچاری چھت اور کھانے کے لیے در بدر ہوتی پھرے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو دیا ہو۔ یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ آخری بات، ہمارے ہاں نکاح مسجد میں ہو جاتا ہے، لیکن رخصتی ہال سے کرتے ہیں تو رات پی خوب، صبح اٹھ کے زمزم سے نہائے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، ادھر بھی پورا ادھر بھی پورا، بڑی نامناسب بات ہے۔ اگر رخصتی ہال سے بھی کر رہے ہیں تب بھی، ہمارے مفتی ابوالبابا صاحب میری ہمشیرہ کا نکاح پڑھانے آئے تو بڑا عجیب جملہ کہا، آج میرا خیال ہے کو 15 سال ہوتے ہیں لیکن وہ جملہ آج بھی اپنی معنویت میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بر صغیر ایشیا کے مردوں کا پیسہ یا فوتگیوں پہ لگ رہا ہے یا شادیوں پہ لگ رہا ہے۔ دینداری کا صحیح معنوں میں جو اس کی کسوٹی ہے، جو اس کا پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی غمی اور خوشی میں کیسا ہے۔ اس کے غم میں اللہ تعالیٰ کے حکم پورے ہو رہے، اور خوشی کے موقع پہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا تو نہیں ہے، آپے سے باہر تو نہیں ہوتا۔ وہ دن جس کے لیے دعائیں کرائیں، مشورے کیے، صدقے دیے، سمجھدار لوگ کسی بزرگ کو 2-4 ہزار روپے کھلے دے دیتے ہیں کہ جیسے ہی گھر سے نکلے صدقہ کر دیجیے گا، واپس آئیں صدقہ کر دیجیے گا، بارات کے لیے نکلے صدقہ کر دیجیے گا، واپس آ جائیں، قدم قدم پہ صدقہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے ہوتی ہے، کوانٹٹی تو اللہ کے یہاں مطلوب بھی نہیں۔ خالق و مالک کے کائنات ہے۔ جس دن اتنا سب کچھ کر کے ہم خوشیوں تک پہنچے، اس دن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑا خسارے کا سودا کوئی نہیں ہے۔ آپ دعا کیجئے گا خیر ہو، وہ خیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم ٹوٹیں گے تو پھر رحمت کے فیصلے تو نہیں، ناراضگی آئے گی، ناراضگی آئے گی تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ موجودہ دور میں لڑکا لڑکی نے تو مذاق بنا لیا ہے، لیکن جو بچے رلتے ہیں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا سادہ اور صحیح طریقہ وہ یہی ہے کہ سنت کے مطابق۔ اب سنت کے مطابق کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو جب کوئی مشکل پیش آ جائے، اپنے خاندان کے بزرگوں سے، دینداروں سے، علاقے کے امام مسجد سے رجوع کر لیں کہ حضرت یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو سیرت میں اس کا کیا حل ہے؟ شریعت میں نہ پوچھا کریں، شریعت تو پھر مسئلہ بتائیے نا، تو مسئلہ تو پھر مسئلہ، فتویٰ کہ سیرت میں اس کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا، کو وقت خدا نہ خواستہ مشکل بھی ہوا
وہ گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسی گانٹھ لگائے کہ انسان اسے آخری سانس تک نبھانے والا ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے کس لیے؟ شریعت کہتی ہے اس کا پہلا مقصد ہے کہ وہ فطری اور بشری تقاضے جو اللہ تعالیٰ نے ہیومن باڈی میں رکھے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے عیوب چھپائیں، ایک دوسرے کو زیب و زینت عطا کریں۔ اور پریکٹیکل لائف میں شریعت کی نظر میں میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ دو لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ شریعت کا مقصد ہے۔ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ جہاد ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ دو لوگ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملائیں تاکہ ہر اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ وہ حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے وہ نہ اٹھے تو وہ اس پر ایسے پیار سے چند قطرے پانی پھینک دے تو اللہ تعالیٰ محبت سے مسکرا دیتے ہیں اس منظر پر۔ یہ ایک دوسرے کے ممد و معاون۔ پرانے دور میں ہوتا تھا کہ اگر بچوں بڑے پوچھ لیں نماز پڑھی نہیں پڑھی، یہ وہ نادرہ والے ٹری الگ کر دیتے نا، فیملی الگ ہو جاتی، الگ فیملی ہو جائے گی جب شادی ہو جائے گی۔ شریعت میں بھی کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ آدمی اب اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، بچے ہوں گے تو بچے کا ذمہ دار ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں دادا بھی ذمہ دار ہے، لیکن جو نیچے کا یونٹ ہے اس میں دادا کی اگر 10% رسپانسبلٹی ہے، 90% ابا کی۔ تو میری بیوی نمازی ہو، میرے بچے نمازی ہو۔ جب بیوی نمازی نہیں ہوگی تو بچے کہاں سے نمازی ہو جائیں گے؟ آپ تو گھر پہ ہیں نہیں ہیں، تو ہر چیز پہ کوئی بات نہیں، کھانا تھوڑی دیر آپ نماز پڑھ، نماز پڑھی آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ ہر نیا تشکیل پانے والا نادرہ کا یونٹ، ہر فیملی ٹری وہ نمازی ہو، با اخلاق ہو۔ اگر آپ لوگوں سے فون پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ رشتہ داروں کو جھوٹ کہلوا رہے ہیں، اگر آپ عذر لنگ تلاش کر وہ تراش کر بیوی کے منہ سے کہ تو کل وہ آپ سے جھوٹ بولے گی کیا ہے؟ جب آپ جھوٹے ہیں تو وہ بھی جھوٹی ہے۔ اور دو جھوٹوں کے ہاں کون سے جنید بغدادی پیدا ہوں گے؟ سچائی پر پہلے سے نہیں بھی ہیں تو اب یہ عزم کر لیں کہ جو میری چھوٹی چھوٹی غلطیاں میں انشاءاللہ ان پہ قابو پاؤں، میں ان پہ قابو پاؤں۔ ایک نماز ہے، دوسرا سود ہے، سود۔ یہ پونزی اسکیمیں، یہ انویسٹمنٹ، یہ کون سے وہ ہوتے ہیں، ایک کرنٹ ہوتا ہے دوسرا سیونگ اکاؤنٹس، یہ کمرشل بینکس کے دیمک ہے، دیمک جسمانی صحت کے لیے، دین کے لیے، روحانی صحت کے لیے، رشتوں کے لیے، گھر کے جوڑ کے لیے۔ اگر کوئی پریشان بیٹھا ہے تو وہ یہ بات آج سمجھ لے، جس گھر میں کہیں سود ہے اللہ کی قسم تباہی اور بربادی کے دروازے کھلے ہوئے، اللہ کی لعنت کے، اللہ سے جنگ کے دروازے کھلے ہوئے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی کچھ کہتا رہے گا، بھائی صاحب اپنا اپنے پاس رکھو، سود والا کام نہیں کرنا۔ گھر میں نماز رہے، سود نہ آئے، بس کامیابی ہی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ وہ برکتیں اللہ پاک دیں گے کہ انشاءاللہ دنیا نظارہ دیکھے گی۔ اور جتنی توفیق ہو، کراچی میں یہ بڑا کم ہے، جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے لیے دسترخوان بچھائیں، اور جب اللہ ایسا گھر دے دے کہ الگ مہمان خانے میں پردے میں مہمانوں کو کھلا سکتے ہوں تو مہمان نوازی گھر میں رہے، جس گھر کا دسترخوان چلتا ہے۔ اور یہ عادت بیوی کو شروع سے ڈالنی پڑتی ہے۔ یہ دلہن اور مہندی کے چند دن جائیں تو مہمانوں کی چائے میں یہ عادت ڈالنی پڑتی۔ اگر آپ شروع میں دلہن کر کے خیال کیا تو سال ڈیڑھ سال بعد یہ عادت پھر پڑنے کی نہیں ہے۔ جس گھر سے لوگ کھاتے ہوں، کیا کوئی آدمی کسی کے مقدر کا کھا سکتا ہے؟ اپنے مقدر کا کھاتا ہے۔
آپ کا دسترخوان بڑا ہے تو آپ کے گھر میں لوگوں کا رزق اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کوانٹٹی بڑھاتے جائیں گے، لوگ آئیں گے اپنا رزق آپ کے گھر سے کھا کے جائیں گے۔ تو گھر کے دسترخوان کو وسیع رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی۔ ہمارے ہاں جو جہیز کی رسم ہے، شریعت میں جہیز نہیں ہے، سامان کی ذمہ داری دولہا پر ہے، دولہا مہیا کرے گا، چھت اور سائبان بھی، نان نفقہ بھی، اور گھر کے جو سامان ہیں اپنا برتن ہیں وہ دولہا کے ذمہ ہے۔ مہر کی رقم دولہا کے ذمہ ہے۔ کھانا جو لڑکی کے ہاں آ کر کھاتے ہیں وہ کھانا شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں رخصتی پر آئے ہیں، گھر میں بٹھا کر ڈرائنگ روم میں لاؤنج میں 10-15 افراد کو کھانا کھلا دیا، کوئی حرج نہیں، چائے پلا دی، لیکن یہ جو 400 افراد کا کھانا یہ معاشرتی جبر کا کھانا ہے اور تقریباً حلال نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو شادی حالوں میں 400 آدمی کا کھانا جو لڑکی والوں پہ لازم کیا ہوا ہے، یہ تقریباً حلال اچھا کھانا نہیں ہے۔ لڑکے کے ذمہ ہے وہ کرے گا ولیمہ، وہ کرے جتنی اس کو استطاعت ہو، جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو۔ جو باتیں کہی ہیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک مرتبہ پھر حضرت قبلہ امام صاحب جب ان سے یہاں ملاقات ہوئی، پتہ چلا یہاں ہیں، بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کا میرا تعلق تو اب 2 دہائیوں سے نکل کر تیسری دہائی میں ہے، کچھ 24-25 سال ہوتے ہیں، آپ سے بڑا اچھا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔